الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم اسی زمین سے ہم نے پیدا کیا تمہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ہلکی رکھو اور اسی میں ہم لوٹائیں گے تمہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے دوسری بار۔ انسان کی سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، اسی طرح ہماری خوراک کسی نہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ مٹی سے پیدا ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، یعنی مرنے کے بعد سب نے مٹی میں جانا ہے۔ کچھ کو مٹی میں قبر نصیب ہوتی ہے اور کچھ وہ ہیں جن کو درندے کھا جاتے ہیں یا اسی طرح وہ جل جاتے ہیں۔ کسی نہ کسی انداز میں بالآخر سب نے مٹی میں ہی جانا ہے۔ اگر مثلا کسی کو کسی درندے نے کھا لیا، وہ درندہ کھا کے اس کو ہضم کر کے جو فضلہ نکالے گا وہ بھی تو مٹی میں جائے گا نا، تو کسی نہ کسی طرح انسان کا وجود مٹی میں ہی ملنے والا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى اور اسی سے ہم تم کو نکالیں گے ایک اور بار، دوبارہ پھر اس مٹی سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے حاضری کے لیے کھڑا کرنا ہے تو اس مٹی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کریں گے۔ سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ۔ یہ آیت بعض روایات میں ہے کہ تدفین کے بعد قبر پر مٹی ڈالتے ہوئے یہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور بعض میں تو یہ تقسیم ہے کہ پہلی مٹھی ڈالیں تو منہا خلقناکم، دوسری مٹھی ڈالیں وفیہا نعیدکم، اور جب تیسری لپ ڈالیں تو ومنہا نخرجکم یہ پڑھا جائے۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ کمزور ہیں۔ البتہ قبر پر مٹی ڈالنا یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1565 1565 اس میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازہ ثم اتی قبر المیت فحصى علیہ من قبل رأسہ ثلاثا۔ آپ نے ایک میت کی تدفین کے بعد سر والی جانب سے 3 لپ مٹی کے ڈالے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا اور البتہ تحقیق ہم نے فرعون کو دکھائیں اپنی تمام نشانیاں۔ آیاتنا کلہا، آیاتنا مؤکد ہے، کلہا اس کی تاکید ہے۔ مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیاتنا پر تو کسرہ ہے اور کلہا اس پر زبر ہے،
تو مولانا راشد یہ تو عرابک جیسا نہیں ہے. ما هو الجواب؟ جی آیات اس کی نسبی حالت ہی ہے، آیات کی نسبی حالت ہے. جمع مؤنث سالم کی جو نسبی اور جری حالت ہے وہ ایک جیسی ہے. تو یہ کلھا تاکید کی دو قسمیں ہیں، ایک تاکید لفظی اور ایک تاکید معنوی. یہ کون سی تاکید ہے؟ تاکید معنوی، جو چند مخصوص الفاظ کے ساتھ تاکید لائی جاتی ہے. تاکید لفظی میں تو لفظ کا تکرار ہوتا ہے. فَكَذَّبَ، اچھا ساری نشانیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ نے. وہ نشانیاں مراد ہیں جو اللہ نے دکھانی تھیں، ورنہ یہ تو نہیں نا کہ جتنی دنیا جہان کی نشانیاں اللہ نے دکھا دی. یعنی جو نشانیاں اللہ نے دکھانی تھیں، خاص طور پر وہ 9 نشانیاں 9 آیات جن کا اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ تذکرہ کیا ہے، تو وہ 9 نشانیاں مراد ہیں. وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور البتہ تحقیق ہم نے فرعون کو دکھائیں آیاتنا کلھا، اپنی 9 پوری نشانیاں، سب نشانیاں. فَكَذَّبَ، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا. وَأَبَى، اور انکار کر دیا اللہ کی توحید کو ماننے سے اور رب کی قدرت اور طاقت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. قَالَ أَجِئْتَنَا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، تاکہ تو ہم کو نکال دے ہماری زمین سے، بے سحری کا، اپنی جادو کے ذریعے سے. یا موسیٰ، اے موسیٰ، کیا تو ہماری سرزمین مصر سے ہمیں اپنے جادو کے ذریعے سے نکالنا چاہتا ہے؟ یہ ہے وہ مشترک عادت جو جھوٹا انسان لاجواب ہونے کے بعد، یعنی اس دائی پر الزام تراشی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ تم اصل میں یہ کرنا چاہتے ہو، تم اصل میں برتری چاہتے ہو، تم اصل میں حکومت چاہتے ہو. تو یہ فرعون نے بھی ایسا ہی کہا. تو اقتدار کا بھوکا ہونے کا طعنہ دیا کہ یہ یہاں پر دراصل اپنی حکومت کے لیے موسیٰ جادو کے ذریعے سے راہ ہموار کر رہا ہے. بھائی یہ کون سا اقتدار پر قابض رہنا تمہارا پیدائشی حق ہے؟ یہ بہرحال ایک طریقہ کار ہے بڑے لوگوں کا، جب وہ دلائل کے میدان میں عاجز آ جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھائے تھے، لاٹھی والا معجزہ اور اسی طرح ید بیضاء والا معجزہ. اس نے سمجھا کہ یہ معجزات نہیں، یہ جادو ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تیرے مقابلے میں ہم تجھ سے بڑے جادوگر لائیں گے، علیاذ باللہ. فَلَنَأْتِيَنَّكَ، ہم تیرے پاس لائیں گے، یعنی تیرے مقابلے میں لائیں گے، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اس کی مثل جادو. فَاجْعَلْ، مقرر کر، بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، ہمارے اور اپنے درمیان، موعیدن، وقت، وعدے کا وقت. موعد ظرف زمان یا مکان، وعدے کا وقت یا وعدے کی جگہ. کوئی جگہ مقرر کر، ٹائم مقرر کر، مناظرے کے لیے ٹائم فکس کرو کہ کب مناظرہ کرنا ہے، ہم تمہارا جادوگروں کے ذریعے سے مقابلہ کریں گے. لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تو. ایک ٹائم فکس کر لو، پھر اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. مکانن سوا، برابر جگہ، ہموار جگہ، ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں سب پہنچ سکیں، آسانی سے پہنچ سکیں، اور وہ برابر جگہ ہونی چاہیے تاکہ لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونے والے تماشائی بآسانی اس مناظرے کو دیکھ سکیں. مکانن سوا، ہموار اور برابر جگہ. قال موعدکم یوم الزینہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا وعدے کا وقت زینت کا دن ہے. زینت سے مراد جشن،
ان کے ہاں کوئی سالانہ یا ماہانہ کوئی خوشی کا دن منایا جاتا تھا جس میں لوگ ویسے ہی جمع ہوتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کون سا، موسیٰ کو تو یقین تھا کہ میں سچا ہوں، اس لیے انہوں نے خود کوشش کی کہ دن وہ مقرر کیا جائے جس دن زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں۔ چنانچہ جو ان کا جشن کا دن تھا، عید کا دن تھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی دن مقرر کر لیتے ہیں۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ، اور یہ کہ اکٹھا کیا جائے لوگوں کو ضحیٰ چاچ کے وقت روشنی میں۔ مقابلہ رات کو نہیں ہوگا، روشنی دن کی روشنی میں ہوگا تاکہ ہر بندہ اپنی کھلی آنکھوں سے حق کی فتح کو، حق کو فاتح ہوتا ہوا دیکھ لے۔ چاش کے وقت جب سورج کی روشنی خوب پھیل جائے۔ فتولى فرعون، تو پھرا فرعون، لوٹا فرعون، فجمع کیدہ، اس نے مضبوط کیا اپنی تدبیر کو، اچھی طرح پلاننگ کی۔ ثم اتا، پھر وہ آیا اور پھر مقابلے کے لیے یعنی میدان میں، جو میدان مناظرہ تھا وہاں آ پہنچا۔ قصہ مختصر، جادوگر جمع ہو گئے، مقابلہ شروع ہونے لگا۔ قال لهم موسیٰ، جس طرح فرعون نے جادوگروں کو پہلے سے بڑا پکا کر دیا تھا اور ان کو بڑے وعدے مال دولت کے، عہدوں کے لالچ دے دیے تھے، ادھر سے جب میدان مناظرہ میں دونوں مناظر جمع ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے، جو جادوگر تھے ہزاروں کی تعداد میں، ان سے کہا، قال لهم موسیٰ، فرمایا ان سے موسیٰ نے، ویلکم، تمہاری بربادی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا، نہ تم گھڑو اللہ پر جھوٹ، یہ تم جادو دکھا کر جھوٹی چیز لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو، کیونکہ اس کا نتیجہ بہت برا ہے۔ فَيُسْحِتَكُمْ، ورنہ وہ تباہ کر دے گا تم کو، بعذاب، عذاب کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یعنی پہلے سے متنبہ کر دیا، واعظ اور تبلیغ ان کو کی، سمجھانے کی کوشش کی۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، آج حق کی فتح ہے اور تحقیق ناکام ہو گیا، من افطرا، جس نے جھوٹ گڑا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، جو بھی جھوٹا ہے تو وہ ناکام ہو کے رہے گا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، جب موسیٰ نے یہ واعظ کیا تو انہوں نے اختلاف کیا، امرہم، اپنے معاملے میں، بینہم، آپس میں، انہوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ کی باتیں یہ سچی معلوم ہوتی ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں، ہم نے فرعون سے معاہدے کیے ہیں، باتیں طے کی ہیں، تو اس لیے ہم فرعون کی بات کو جو ہے وہ ٹھکرا نہیں سکتے۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، آپس میں چہم گوئیاں شروع ہو گئیں۔ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا، سرگوشیاں کی، چھپ کر مشورہ کیا، چپکے جو ہے وہ آپس میں مشورے کرنے لگے۔ کوئی تو کہتا تھا کہ موسیٰ واقعی جادوگر ہے اور کسی نے اس چیز کا انکار کر دیا۔ قالوا ان هذان لساحران، انہوں نے کہا کہ ان هذان لساحران، بے شک یہ دونوں بھائی جادوگر ہیں، یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، جو چاہتے ہیں کہ تم کو نکال دیں تمہاری زمین سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے، وَيَذْهَبَا، اور مٹا دیں، ختم کر دیں، لے جائیں یعنی مٹا دیں، بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، تمہارا مثالی طریقہ، یہ جو تمہارا بہترین دین مذہب ہے تو اس کو یہ موسیٰ اور اس کا بھائی مٹانا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ ہی اپنے طریقے کو، اپنی جماعت کو، اپنے مذہب کو، اپنے دین کو مثالی سمجھتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا نا، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت جو عقائد اور نظریات اس کے ہیں اس پر خوش ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنے طریقے کو، اپنے مذہب کو مثالی کہا۔
اندازہ لگائیں کہ یہ مشرک ہیں اور کافر ہیں تو پھر بھی اپنے مذہب کو وہ بہترین قرار دے رہے ہیں. اور آج بھی ایسا ہی ہے. جو سب سے جھوٹا ہے نا، جس کے عقیدے اور نظریے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تو وہ بھی بڑے فخر سے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے کہ ہم تو فلاں ہوتے ہیں، ہم تو فلاں ہیں، ہم تو فلاں عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں. ان ھذان لساحران، یہ جو ان ہے، ان مخففہ من المثقلہ اور ان نافیہ کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے خبر پر لام کا آنا. لساحران، تو یہ لام بتا رہا ہے کہ یہ ان اصل میں ان ہے. تو اگر یہ انا ہے، ان مخفف ہے، تو پھر ھذین نہیں ہونا چاہیے تھا، ھذان نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ ان مخفف ہے، انا جو ہے مخفف ہے، تو اصل میں یہ اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر شان محذوف ہے، اصل میں ہے کہ انہ ھذان لساحران. اور یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے شرح ابن قیل میں پڑھا ہے کہ باقاعدہ ایک لغت ہے کہ تثنیہ کی تینوں حالتیں الف کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. تثنیہ میں رجلان رجلین کی بجائے تینوں حالتوں میں الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو اس لغت کے مطابق ھذان نسبی حالت میں بھی الف کے ساتھ آ گیا. ان ھذان، بے شک، ان کا نافیہ نہیں ہے، یہ ان مخففہ من المثقلہ، اس لیے ہم نے انا والا معنی کیے ہے. بے شک یہ دونوں بھائی لساحران، البتہ جادوگر ہیں، یریدان، جو چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، یہ کہ تم کو نکالیں، من ارضکم، تمہاری زمین سے، مصر سے، بسحرہما، اپنے جادو کے ذریعے سے، ویذھبا، اور مٹا دیں، ختم کر دیں، بطریقتکم المثلی، مثلی مثالی، افضل بہترین طریقہ، مذہب، دین، وَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اور پختہ کرو اپنی تدبیر کو، وَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، اور اپنی تدبیر کو پختہ کرو. جو تم نے آج کے اس مناظرے کے لیے، مقابلے کے لیے طریقہ کار وضع کیا ہے، اب پوری طرح دیکھ لو، کہیں کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے، کہیں ہم مات نہ کھا جائیں اور اس مقابلے کے اندر ہم یعنی شکست نہ کھا جائیں. جی، جھوٹا انسان بھی ہو جب میدان میں ہو تو اس کی کوشش پوری یہی ہوتی ہے کہ غالب میں ہی رہوں، فاتح میں ہی ہوں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو پختہ کرو اپنی تدبیر کو. فَأَجْمِعُوا، جمع یجمع اور اجمع یجمع، دونوں میں فرق ہے. جمع یجمع ظاہری چیزوں کو جمع کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، اور اجمع یجمع یہ معنوی چیزوں کو جمع کرنا، یعنی جو تمہارے ذہنوں میں ہے اس کو اچھی طرح جوڑ کے مضبوط کر لو. تو یہ اجمع یجمع جو ہے یہ معنوی چیزوں کو جمع کرنے یا پختہ کرنے کے لیے جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے. ثم اتوا صفا، پھر تم آؤ صف بندی کر کے، صف بنا کر، ایک ایک کر کے موسیٰ کے مقابلے میں آؤ گے تو شکست کھاتے جاؤ گے. اکٹھے ہو کے حملہ کرنا ہے، صف بندی کر کے منظم طریقے سے حملہ کرنا ہے. اندازہ لگائیں کفر کس قدر زور و شور کے ساتھ اور بڑی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ساتھ موسیٰ کے مقابلے میں کھڑا ہے. وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، اور ٹینشن اور فکر یہ ہے کہ آج جو اس میدان میں کامیاب ہو گیا وہ فاتح قرار پائے گا. وَقَدْ أَفْلَحَ، اور تحقیق بازی لے گیا، اليوم، آج کے دن، من، وہ، استعلا، جو غالب آیا. بازی آج اس کے لیے ہے جو غالب آیا، کامیابی اس کے لیے ہے جو آج اونچا ہوا یعنی غالب آ گیا. قالوا یا موسیٰ، جب مقابلہ
بالکل شروع ہونے کے قریب ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ دو جماعتیں ہیں، ان میں سے پہلی ٹرن کس کی ہوگی، تو اس کے لیے انہوں نے آفر پیش کی جادوگروں نے، یعنی یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم بالکل مطمئن طریقے سے میدان میں کھڑے ہیں، ہمیں کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہے۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، انہوں نے کہا ہے موسیٰ اب آپ انتخاب کریں، یا تو آپ ڈالیں اپنی یعنی لاٹھی کو ڈالیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں جو یعنی مناظرے کے اندر جو منظر جو کرتب دکھایا جانا ہے وہ یہی ہے کہ موسیٰ نے لاٹھی ڈالنی ہے اور ہم نے بھی، اصل یعنی مقابلے کی نوعیت اس قسم کی ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اما ان تلقی، یا آپ ڈالیں، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم ہوں وہ سب سے پہلے جو اپنی لاٹھی وغیرہ ڈالے، یا تو ہم ڈالتے ہیں سب سے پہلے یا پھر تم ڈالو، لائٹر چلا لو۔ قال بل القو، کہا کہ بلکہ تم ڈالو، القو تم، حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم جو ہے ابتدا کرو، پہل تمہاری طرف سے ہو۔ اس میں بھی شاید حکمت ہوگی، ادھر سے نہیں، اس میں بھی حکمت ہوگی، حکمت شاید یہ تھی کہ پہلے وہ اپنا پورا زور لگا لیں، پہلے وہ جادو کا زور لگا لیں، پھر اس جادو کو جب حق کے ساتھ باطل کیا جائے گا تو یعنی دیکھنے والوں کے سامنے باطل کی حیثیت جو ہے وہ بالکل واضح ہو کر رہ جائے گی۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، تو اچانک کیا ہوا، انہوں نے جب رسیاں پھینکیں، جب انہوں نے لاٹھیاں پھینکیں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ، تو اچانک ان کی لاٹھیاں رسیاں، وَعِصِيُّهُمْ، اور ان کی لاٹھیاں، يُخَيَّلُ إِلَيْهِ، خیال میں ڈالا گیا موسیٰ کے، من سحرہم، بسبب ان کے جادو کے، انہا تسعی، کہ وہ دوڑ رہی ہے۔ جادو کے ذریعے سے یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ آنکھیں متاثر ہوئیں جادو کے ذریعے سے، لیکن چیز کی حقیقت نہیں بدلی، یعنی حقیقت میں وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ نہیں بنی، لیکن دیکھنے والے ان کو سانپ محسوس کر رہے تھے۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کے متاثر ہونے کا ذکر ہے کہ موسیٰ کے خیال میں، یعنی صرف آنکھوں سے نہیں، دل میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ یہ سانپ بن گئے ہیں اور دوڑ رہے ہیں۔ اور سورۃ اعراف آیت نمبر 116 میں لوگوں دیکھنے والوں کا بھی تذکرہ ہے کہ فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم، کہ لوگوں کی آنکھوں پر بھی انہوں نے جادو کیا، لوگ بھی ان لاٹھیوں کو اور رسیوں کو سانپ ہی محسوس کر رہے تھے۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، تو محسوس کیا اپنے دل میں، خیفتاً تھوڑا سا ڈر، ہلکا سا ڈر، موسیٰ نے، اوجسا کا فاعل، تو تھوڑا سا ایک طبی طور پہ تھوڑی سی گھبراہٹ ابتدا میں موسیٰ علیہ السلام کو ہوئی، لیکن اللہ کی طرف سے حوصلے دیے گئے۔ قلنا لا تخف، ہم نے کہا نہ ڈر، انک انت الاعلی، موسیٰ بے دھڑک ہو کر تم اپنا معجزہ ظاہر کرو، کیونکہ انک انت الاعلی، بے شک آپ ہی ہیں غالب، آپ ہی بلند ہیں، آپ ہی غالب ہیں۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور آپ ڈالیں جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، تلقف، نگل جائے گی یہ لاٹھی، ما صنعوا، ان کی بناوٹی چیزوں کو، ان کی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو یہ لاٹھی نگل جائے گی۔ ان ما صنعوا، یہ جو ماں ہے نا، ماں کافہ نہیں ہے، یہ ماں موصولہ ہے، ان کے ساتھ جو ماں ہے یہ ماں موصولہ ہے، کافہ نہیں ہے، یعنی اس کا معنی ہم کریں گے ان ماں، لکھنے میں یہ اکٹھے ہیں لیکن الگ الگ ہیں، ماں کا یہ ماں جو ہے اسم ان کا، بے شک وہ چیز
صنعوا جو انہوں نے کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جو کچھ انہوں نے کرتب دکھایا ہے، قید ساحر، یہ جادوگر کی تدبیر ہے، جادوگر کا فریب ہے، جادوگر کی ایک چال ہے۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور نہیں کامیاب ہو سکتا جادوگر حیث اتی، جس جگہ وہ آئے۔ جادوگر نے آخر کار مات کھانی ہوتی ہے، شکست کھانی ہوتی ہے، اس لیے جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جب یہ منظر دیکھا کہ موسیٰ کی لاٹھی نے سانپ بن کر تمام رسیوں کو، لاٹھیوں کو نگل لیا، تو یہ کام جادوگر جانتے تھے کہ جادو کے ذریعے سے نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا جا سکتا ہے، ان کو حقیقت کے خلاف محسوس کروایا جا سکتا ہے، لیکن یہ منظر جادوگروں نے جب دیکھا، چونکہ وہ جادو پڑھے لکھے لوگ تھے، تو اس لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ جو ہی ان کو یقین ہوا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، بے اختیار گر پڑے جادوگر سجدے میں۔ القیا فعل مجہول استعمال، ڈال دیے گئے، یعنی وہ سجدے میں گئے اور یوں محسوس ہوتا تھا اپنی مرضی سے سجدہ نہیں کر رہے بلکہ کسی نے دھکے سے سجدہ کروایا ہے۔ یعنی ایسا منظر انہوں نے دیکھا کہ وہ مجبور ہو گئے سجدہ کرنے پر، اسی لیے اللہ نے فرمایا القی السحر، حالانکہ کسی نے ان کو دھکے سے، ڈنڈے کے زور پہ سجدہ نہیں کروایا۔ تو فعل مجہول کیوں استعمال کیا گیا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ منظر دیکھ کر، یہ معجزہ دیکھ کر کچھ لوگ تو پہلے ہی متاثر ہو گئے تھے جب موسیٰ نے واز کیا تھا، تو اب سارے جادوگر وہ مجبور ہو گئے حقیقت کو تسلیم کرنے پر، تو وہ سب کے سب بے اختیار گر پڑے سجدے میں۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ کس قدر بہترین تھا ایمان ان لوگوں کا جنہوں نے صرف رب کی ایک آیت، ایک معجزہ دیکھا اور ایمان لے آئے۔ اور افسوس ہے ہم لوگوں پر کہ اللہ کی طرف سے ہزاروں معجزات دیکھتے ہیں، ہزاروں آیات ہم سنتے اور سناتے ہیں، لیکن ہم پر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیں کس قدر اچھے لوگ تھے کہ پل بھر میں، چند منٹ قبل ان کی حالت کچھ اور تھی، لیکن اب چند منٹ کے بعد ان کی کیفیت اس قدر تبدیل ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ فرعون سے مطالبات کر رہے تھے، ہمیں فلاں چاہیے، ہمیں فلاں چاہیے، اتنی دولت، اتنی رقم چاہیے، اتنے عہدے چاہیے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ وہ کوئی فرعون، اس کے لشکر کا ڈر اور خوف نہیں، ایمان لے آئے۔ بلکہ جب فرعون نے کہا قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کیا تم ایمان لے آئے ہو موسیٰ پر قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں؟ بے وقوف، تم سے اجازت ہے کہ ایمان قبول کرنا ہے؟ قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں۔ اچھا، اب یہ جو منظر دیکھا لوگوں نے، اب شدید ڈر تھا کہ لوگ جادوگر جو سارے مجمع میں سے سب سے پڑھے لکھے لوگ تھے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، قریب تھا کہ سارا مجمع کلمہ پڑھ لے، فرعون نے فوراً، بڑا چلاک تھا نا بھائی، جو جتنا زیادہ جو ہے نا وہ یعنی فتنے باز ہوتا ہے نا، کسی بڑی جماعت کا سرکردہ ہوتا ہے نا، وہ زیادہ ذہین ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ سردار، چودھری اور جماعت کا قائد بن جاتا ہے۔ کوئی پاگل قسم کا انسان جماعت کا قائد، لیڈر تھوڑی بنتا ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے نا وہ بڑا چلاک چلتر ہوتا ہے۔ تو فرعون نے بھی فوراً حالات کو کنٹرول میں کرنے کے لیے کہا کہ یہ دراصل مجھے سمجھ آ گئی ہے بات، یہ اصل میں موسیٰ ان سب کا استاد ہے، یہ اس کے چیلے ہیں، آپس میں انہوں نے پہلے سے طے کر لیا تھا کہ ہم نے مناظرے کے اندر ایسا کرنا ہے، اور پوری پلاننگ کے تحت آج انہوں نے وہ کچھ کیا ہے جو استاد نے ان کو کہا تھا۔ تو یہ اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ حربہ استعمال کیا۔ انہ لکبیرکم، یہ تمہارا گرو ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، یہ سردار ہے، الذی علمکم السحر، جس نے تم کو سکھایا ہے جادو، فلاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، تمہیں ضرور کاٹوں گا، تمہارے ہاتھوں کو اور تمہاری ٹانگوں کو، من خلاف، مخالف سمتوں سے۔
ایک طرف کا ہاتھ اور دوسری طرف کا جو ہے میں اپنا دوسرا ٹانگ کاٹ دوں گا تو تمہیں تمہارا برا حشر کروں گا. وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ. دھمکیاں دیکھو ہیں، جب دلائل کے میدان میں شکست کھا جاتے ہیں نا طاقت والے تو پھر وہ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں. وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ. تو میں تمہیں ضرور سولی دوں گا. فی جذوع النخل، یہ حروف جارہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں. فی علی کے معنی میں، علی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر. وہ پہلے زمانے میں جب سولی دی جاتی تھی تو ایک تنے کے ساتھ جو ہے نا اس کو رسیوں سے یا کیل کے ساتھ ٹھونک کر باندھ دیا جاتا تھا اور اس کے جو ہے نا بازو اس طرح پھیلا دیے جاتے تھے. تو اس طرح جو ہے نا وہ تڑپ تڑپ کر اسی حالت میں وہ مجرم جو ہے وہ مر جاتا تھا. تو اس نے کہا کہ میں تمہیں سولی دوں. فوراً شوٹ کر دینے سے تو تکلیف زیادہ نہیں ہوگی، ختم ہو جائیں گے. تلوار کے ذریعے سے گردن اتار دی جائے تو تھوڑی تکلیف ہوگی. تو کسی مجرم کو سخت تکلیف دینے کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ تھی کہ سولی پہ لٹکا دیا جائے. تو اس نے کہا کہ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ، میں تمہیں شدید تکلیف دینے کے لیے سولی دوں گا. فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں میں. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تم ضرور جان لو گے کون ہے ہم میں سے زیادہ سخت عذاب کے اعتبار سے، وابقا، اور باقی رہنے کے اعتبار سے. اللہ اکبر. قالوا، چند گھڑیوں کا ایمان، لیکن ایمان کتنا مضبوط کہ فرعون دھمکیاں دے رہا ہے. اچھا، موسیٰ کے پاس یہاں تو کچھ لوگ اگر کوئی حق جماعت کے ساتھ ملتے ہیں نا تو ساتھ کچھ لالچ بھی رکھتے ہیں، چلے ادھر سے کچھ ملے گا. امامت خطابت کے لیے مسجد مل جائے گی، کوئی جماعت کا عہدہ مل جائے گا، لالچ ہوتا ہے. لیکن موسیٰ کے پاس دینے کے لیے کیا تھا؟ یہ جادوگر کسی لالچ کی بنا پر ایمان نہیں لائے تھے. اگر ایسا ہوتا تو فرعون سے تو زیادہ ملنے والا تھا، تو وہ چھوڑ کے کیوں آئے؟ تو انہوں نے اللہ اکبر کہا لن نؤثرک، ہم ہرگز تم کو ترجیح نہیں دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، اس پر جو ہمارے پاس واضح دلائل آ گئے. جو ہمارے پاس بینات آ گئیں، واضح دلائل آ گئے، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے بلکہ ہم حق کو ترجیح دیں گے اور واضح دلائل کو ترجیح دیں گے. والذی فطرنا، اور اس کو ترجیح دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا. فقض ما انت قاض، تو فیصلہ کر جو تو ہے فیصلہ کرنے والا. ما انت قاضی، تو یہ ضمیر جو ہے محذوف ہے. فقض ما انت قاض، تو فیصلہ کر، ما انت قاض، جو ہے تو فیصلہ کر. تو اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے اے فرعون، جو کرنا چاہتا ہے کر لے. سولی پہ لٹکانے کی دھمکیاں دیتا ہے. ایمان والے یہ جانیں قربان کرنے سے نہیں گھبرایا کرتے، سولی پہ لٹک جانے سے اور جان دے دینے سے نہیں گھبرایا کرتے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کیا بگاڑ لے گا ہمارا؟ زیادہ سے زیادہ دنیا ختم کر دے گا تو ہماری دنیا ختم کرے گا، ہم تیری آخرت برباد کر دیں گے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک تو یہی کر سکتا ہے کہ ختم کر سکتا ہے تمہاری یہ دنیا کی زندگی. تو ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں، کیونکہ انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں اور ہمیں رب سے امید ہے. لیغفر لنا خطایانا، اتنے بڑے بڑے جرم کیے، ساری زندگی جادو کیا، تو ہمیں اپنے رب سے امید ہے کہ وہ ہماری خطا کو معاف کرے گا. وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں جس جادو پر تو نے ہمیں مجبور کیا، ہمیں رب سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ گناہ بھی ہم سے درگزر کرے گا، معاف کرے گا. واللہ خیر و ابقا، اللہ تعالی بہتر ہے. خیر یعنی خیر من کا ثواباً، بدلہ دینے، تو تیرے بدلے سے اللہ کا بدلہ بہتر ہے. اللہ بدلہ دینے کے اعتبار سے تجھ سے بہتر ہے. و ابقا، اور اللہ تعالی باقی رہنے والا ہے. اور اللہ تعالی باقی رکھنے والا، یعنی تیرے عذاب سے اگر بچانا چاہے تو اللہ تعالی ہی باقی رکھنے والا ہے. انہ من یأتی ربہ مجرما، بے شک جو آئے گا اپنے رب کے پاس مجرم کی حیثیت سے، جو اپنے رب کے پاس آئے گا مجرم کی حیثیت سے، فإن لہ جہنم، تو اس کے لیے ہے جہنم.
لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ وہ زندہ رہے گا نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا. اس کی وہاں زندگی ایسی ہوگی کہ وہ نہ زندوں میں شمار ہوگا نہ مردوں میں شمار ہوگا. یہ تو ہے مجرم کا حال. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اس کے پاس آئے گا ایمان کی حالت میں، قد عمل الصالحات، جس نے نیک اعمال کیے ہیں، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات ہیں. وہ کیا ہیں؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا، اور یہ ہے بدلہ اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی، گناہوں سے پاکیزگی اختیار کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنۃ 100 درجہ ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض، جنت کے اندر 100 درجے ہیں. ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ، پہلے درجے کے درمیان بھی اتنا، دوسرے کے درمیان بھی اتنا. اور اعلیٰ الفردوس، سب سے اعلیٰ جنت کا درجہ فردوس ہے. اسی لیے آپ نے تلقین فرمائی کہ اذا سألتم اللہ، جب تم اللہ سے سوال کرو، فاسألوہ الفردوس، تو فردوس کا سوال کرو. ترمذی 2531. اللہ اکبر. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف، ان اسر بعبادی، یہ کہ رات کے وقت لے کے چلے میرے بندوں کو. اسرا، رات کے وقت چلنا، رات کے وقت سفر کرنا. ان اسر بعبادی، یہ کہ یعنی کسی کو رات کے وقت لے کے چلنا. سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسر بعبادی، میرے بندوں کو لے کے چلیے. یہاں عبادی سے مراد بنی اسرائیل. فضرب لہم طریقا، بنائیے ان کے لیے راستہ، فی البحر، سمندر میں، یابسن، خشک. ضربہ یضرب کا معنی تو ہوتا ہے مارنا، اور ہم نے معنی کیا ہے بنایا، بنا، یعنی اجعل کے معنی میں. اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں تضمین، ضاد کے ساتھ، یعنی لمبی بات کو مختصر کرنے کے لیے ایک فعل کے اندر دوسرے فعل کا معنی سمو دینا. اصل عبارت، پوری عبارت ایسے تھی کہ اجعل لہم بضرب البحر بعصاک طریقا، اجعل لہم، بنائیے ان کے لیے، بضرب البحر بعصاک، اپنی لاٹھی سمندر پہ مارنے کے ساتھ آپ ان کے لیے بنائیں طریقاً، راستہ. جب بنی اسرائیل کو لے کے چلے، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لیے رستہ بنائیے، یعنی پانی پر لاٹھی ماریے، رستہ بن جائے گا. تو اس پورے لمبی کلام کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ فضرب لہم طریقا فی البحر یابسا، یعنی اضرب کے اندر اجعل کا معنی داخل کر دیا گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تضمین. لا تخاف درکا، نہ آپ ڈریں گے پکڑے جانے سے. ادرک یدرک کو پا لینا، درک پکڑا جانا، یعنی یہ نہیں ہے کہ فرعون تم لوگوں کو پکڑ لے گا. ولا تخشا، اور نہ آپ ڈریں گے. ولا تخشا، آپ بے فکر ہو جائیں، آپ نہ پکڑے جانے کا کوئی ڈر ہے اور نہ کوئی اور ڈر ہے. ولا تخشا، اور نہیں آپ ڈریں گے. کس چیز سے؟ وہ چیز ذکر نہیں کی، کیس سے؟ عام ہو گیا. نہ آپ کو، یعنی اس میں کئی چیزیں آ گئی. نہ آپ ڈریں گے مثلا غرق ہونے سے، یعنی سمندر کے اندر آپ سفر کریں گے، غرق ہونے کا بھی ڈر نہیں، اور کسی قسم کا بھی آپ کو ڈر نہیں کہ آگے جائیں گے تو آگے جا کے ضائع ہو جائیں گے، کسی قسم کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، تو ان کا پیچھا کیا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ. فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، تو ان کو ڈھانپ لیا، من الیم، دریا سے، یعنی دریا کے پانی سے، ماں، اس پانی نے، غاشیہم، جس پانی نے ان کو ڈھانپ لیا.
تو جیسے ڈھانپنے کا حق تھا ان کو اچھی طرح پانی نے ڈھانپ لیا، ان کو ڈبو دیا، پانی کے اندر غرق کر دیا۔ تو یہ انداز پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ یہ انداز جو ہے نا، یعنی کسی چیز کی عظمت اور ایسا یعنی اس کی عظمت بیان کرنا کہ جس کو الفاظ کے اندر بیان نہ کیا جا سکے، تو اس طرح کا انداز جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ ایک انداز ہے جی۔ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، وما ہدا، اور نہ ان کو سیدھی راہ دکھائی۔ اب سوال یہ ہے کہ اضلہ کا معنی بھی تو یہی ہے جو ما ہدا کا ہے، کہ گمراہ کیا یعنی ہدایت نہیں دکھائی۔ تو ما ہدا جو ہے یہ اضلہ اور ما ہدا میں کیا فرق ہے؟ ایک تو جواب یہ ہے کہ ما ہدا کو اضلہ کے بعد جو ذکر کیا گیا ہے تقید کے لیے کہ بالکل ہی سیدھے رستے پہ لگائے، کوئی ایک کام بھی ان سے سیدھا نہیں کروائے، سارے الٹے کام کروائے، تو ما ہدا کے ذریعے سے ما اضلہ کی تقید ذکر کی گئی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فرعون نے جو ایک دعویٰ کیا تھا، جو دعویٰ سورہ مومن میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، تو اس نے کہا تھا میں تمہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہوں، تو اس کا جواب دیا گیا کہ ما ہدا نہیں، سیدھا رستہ نہیں دکھایا بلکہ گمراہ کیا۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل تحقیق ہم نے تم کو نجات دی تمہارے دشمن سے، وواعدناکم جانب الطور الایمن، اور ہم نے تم سے وعدہ کیا تورات دینے کا، جانب الطور الایمن، طور پہاڑ کی دائیں جانب۔ ایمن کے دو معنی، دائیں جانب یا بابرکت، یمن سے بابرکت، تو طور پہاڑ کی دائیں جانب سے ہم نے وعدہ کیا کہ وہاں پر ہم نے تورات دینی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں سے اختار موسیٰ قومہ، تو اپنی قوم کی کچھ لوگوں کو انہوں نے چنا اور ساتھ لے کے گئے تورات لینے کے لیے۔ سورہ مومن آیت نمبر 29۔ ہاں نہیں، ہدا یہدی متعدی ہے، اہتدا یہتدی لازم ہے۔ ہدا یہدی کسی کو کسی کی رہنمائی کرنا، اور اہتدا یہتدی رہنمائی پانا، یہ باب افتعال جو ہے یہ لازم ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ من اور سلوہ یہ دو قسم کے کھانے تھے جو ان کو ملتے تھے۔ من کا معنی ترنجبین کیا گیا ہے، اور سلوہ جو ہے یہ بٹیرے جیسا کوئی پرندہ تھا، تو اس کا جو ہے نا وہ گوشت کھا لیتے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک عجیب طریقے سے ان کے لیے انتظام کیا گیا، میٹھے دا بھی تے لونے دا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ کولو من طیبات ما، کھاؤ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو رزق دیا، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں تم زیادتی نہ کرو، سرکشی نہ کرو۔ کھانے پینے میں سرکشی زیادتی کیا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ کھانے پینے میں دوسرے کا حق کھا جائے، یہ بھی ایک طرح سے زیادتی ہے، اور اسی طرح فضول خرچی کرنے لگے، اور اس طرح اللہ کا دیا ہوا رزق نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرنے لگے، تو یہ سارا جو ہے یہ زیادتی میں شامل، ساری صورتیں زیادتی میں شامل ہیں۔ اگر ایسا کرو گے فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، تو اترے گا تم پر میرا غضب، وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي، اور جس پر اترے میرا غضب، فَقَدْ هَوَىٰ، تو وہ تباہ ہو گیا۔ ہوا یحوی کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ سے گرنا، ہوا یحوی کا معنی ہے اونچی جگہ سے گرنا، یعنی ایسا گرنا، اتنی اونچی جگہ سے ایسے زوردار طریقے سے گرنا کہ کچھ نہ بچے۔ اس چونکہ اس جب اونچی جگہ سے گرے گا تو کچھ نہیں بچے گا، تو وہ تباہ ہو گیا، اس لیے یہاں اب گرنے کا معنی نہیں کیا جاتا، تباہ ہونا، ہلاک ہونا، یہ معنی کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جہنم کی ایک وادی ہے جس کا نام ہے ہاویہ، ہاویہ جہنم کا نچلا حصہ، اس کا نام ہے ہاویہ۔ تو ہوا کا معنی ہاویہ میں گرا،
ہوا کا معنی ایسا شخص جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے تو وہ حاویہ مقام پر جو ہے وہ گرا اور تباہ ہو گیا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ. اچھا پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ تباہ ہو گیا، یہ وعید تھی. اب وعید کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہے، توبہ کرنے کی ترغیب ہے کہ بچ سکتے ہو. ایک صورت ہے، ایک چانس ہے تمہارے پاس اللہ کے غضب سے اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ سکتے ہو، وہ یہ ہے کہ تم توبہ کر لو. اگر توبہ کرو گے تو وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، تو میں معاف کرنے والا ہوں لمن تابا، جو توبہ کرے. غفار فعال کے وزن پر اس کا معنی یہ کیا گیا ہے جو بار بار معاف کرے، جو بار بار انسان کے گناہ کو معاف کرے. ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان نے زندگی میں ایک بار توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ایک بار ایک چانس دے، اس کے بعد اگر پھر گناہ ہو گیا تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہو کہ نہیں بس وہ چانس تم نے ضائع کر دی، اب تمہاری معافی کوئی نہیں ہے. یہ رب کی، ہمیں تو اس پہ نازا ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا رب وہ غلام جس کا مالک بہت اچھا ہو نا. پاکستان سے جانے والا کوئی بندہ، اس کو سعودی عرب کے اندر اگر کفیل اچھا مل جائے نا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا کفیل بہت اچھا ہے. ہمیں تو سب سے زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک سب سے اچھا ہے. کس قدر اچھا ہے ہمارا مالک، ہمارا خالق، کہ اللہ فرماتے ہیں انی لغفار لمن تابا، کہ میں خوب معاف کرنے والا ہوں، بار بار معاف کرنے والا ہوں. بے شک کوئی بندہ 60-70 سال کی زندگی کے گناہوں کا پہاڑ لے کر آئے، اس کو بھی معاف کرنے والا ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر کے کسی کو شرمندہ بھی نہیں کرتا. یہاں تو کوئی کسی کو معاف کر دینا کسی نہ کسی موقع پہ سنا دیتا ہے کہ یار ویسے تیرا جرم ایسا نہیں تھا کہ تجھے معافی ملتی، لیکن بہرحال ہم نے تجھے چھوڑ دیا تھا، معاف کر دیا تھا. تانا پھر بھی دے دیتا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے تانا نہیں ملتا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک میں خوب معاف کرنے والا ہوں. کس کے لیے؟ ہاں معافی ملے گی، لیکن اگلی چیزیں دیکھو کہ کون کون سی شرطیں ہیں معافی کے لیے. لمن تابا، پہلی توبہ ہونی چاہیے. وآمن، اور ایمان ضروری ہے. ایک بندہ پھر بھی کافر اور مشرک ہے، اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، تو توبہ کے لیے ایمان ضروری ہے. وعمل صالحا، اور پھر ساتھ نیک اعمال ضروری ہیں. اپنی زندگی کو بدلنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور توبہ بھی کر رہا ہے، نیکی نہیں کر رہا، نہیں. تو جب اللہ سے معافی مانگنی ہے تو ساتھ نیکی ضروری ہے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہوں کو مٹانے کا ایک نسخہ آپ نے اپنے شاگرد کو بتایا تھا کہ جب گناہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد نیکی کر، یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی. ثُمَّ اهْتَدَىٰ، پھر وہ اہتدا کا معنی ہدایت پانا، یہاں پر ہدایت پر رہنا. یہ معنی ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو ایمان لے آیا وہ ہدایت پر تو آ گیا. اب پھر ثم اہتدیٰ کیوں کہا گیا؟ یہ استقامت کے لیے کہا گیا. یہی سب سے اوکھا کام یہی ہے جی، مشکل کام یہی ہے. بندہ بڑے بڑے نیکی کے پروجیکٹ شروع کرتا ہے، نیکی کے کام شروع کرتا ہے، تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے. جب ایمان کا لیول ہائی ہوتا ہے نا تو پھر وہ 18 گھنٹے جو ہے نا وہ علم کے لیے وقف کر دیتا ہے. لیکن کبھی یہ جو ایمان کا لیول ہے نا اوپر نیچے اتار چڑھا ہوتا رہتا ہے، تو پھر جب لیول نیچے گرتا ہے تو پھر فرض بھی چھوڑ دیتا ہے. تو یہ بڑی بات ہے کہ جو استقامت اختیار کرے. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، یہ جو دوام ہے، استقامت ہے، استمرار ہے، یہ سب سے اہم چیز ہے. ورنہ بندہ جذبات تو بڑے دکھاتا ہے لیکن تھوڑے دن کے بعد ہی جذبات سرد پڑ جاتے ہیں، ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ثم اہتدیٰ، پھر آخری دم تک وہ ہدایت پر رہے، سیدھے رستے پہ رہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافیاں ہیں. وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، قصہ مختصر کہ جب تورات لینے کے لیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو جو ساتھی ساتھ لے کے گئے تھے ان سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے طور پہاڑ پہ.
اللہ نے فرمایا وما آجالا کا، اور کون سی چیز ہے جو تجھے جلدی لے کے آئی ہے، ان قومی کا تیری قوم سے، یا موسیٰ اے موسیٰ، قال ہم اولائی علی آثاری، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا وہ لوگ ہیں علی آثاری، میرے پیچھے ہی، وہ لوگ بھی زیادہ دور نہیں ہیں، میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں نے جو جلدی کی ہے تیرے پاس آنے کی، اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہیں ہے، میری صرف منشا یہ ہے لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے، اجلت الیک، میں نے جلدی کی ہے تیری طرف، ربی یا ربی، اے میرے رب، لترضا، تاکہ تو راضی ہو جائے، قال فإنا قد فتنا قومک من بعدک، اللہ نے خبر دی کہ ہم نے آزمایا ہے قوم کا تیری قوم کو، من بعد کا تیرے بعد، یعنی تیرے قوم سے یہاں چلے آنے کے بعد، وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي، اور اس کو ایک بندے سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے لیا جی سامری جادوگر، پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز پوری کہانی گڑی گئی ہے۔ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، تو لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غضبان، غصے سے، آسفاً غمگین، یا افسوس کرتے ہوئے کہ میری تو ساری محنت پہ پانی پھیر دیا ان لوگوں نے، ان کو توحید کے واعظ کر کر کے میں تھک گیا، اور انہوں نے چند دنوں کے لیے 30-40 دن تھے، اس میں ہی اتنا جو ہے نا بڑا کارنامہ، غلط کارنامہ سر انجام دے دیا کہ یعنی بچڑے کی پوجا انہوں نے شروع کر دی۔ قال یا قوم، کس نے کہا ہے؟ سنی سنائی بات ہے نا، بس یہی ہے، جی جی سنی سنائی بات ہے، کوئی اس کی بس یہ ہے کہ اس نے، یہ اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے ایک بچڑا تیار کیا، اور پھر بچڑا تیار کرنے کے بعد اس کی شیپ کو اس قسم کی بنائی کہ جب ہوا گزرتی تھی تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ موسیٰ غلطی کر گئے ہیں، وہ کسی اور الہ کو ملنے چلے گئے ہیں، الہ اصل تو یہ ہے، تو اس نے جو ہے نا لوگوں کو ایسے گمراہ کیا۔ قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کیا نہیں تم سے وعدہ کیا تھا تمہارے رب نے، وعدا حسنا، اچھا وعدہ، کیا تمہارے رب نے بخشش کا، تورات دینے کا، منسلوا کے نازل کرنے کا، فتح اور کامیابی کا، یہ مختلف قسم کے وعدے نہیں کیے تم سے؟ افطال علیکم العہد، کیا لمبا ہو گیا تم پر زمانہ؟ وہ کتنا وقت گزرا ہے بھائی، یہ صرف 40 دن، یہ کوئی لمبا زمانہ ہے جس میں تم گمراہ ہو گئے؟ کچھ سال، کئی سال گزر گئے ہوں تو پھر تو چلو گمراہ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ جو یعنی شرک جراثیم ہے وہ سرایت کرتے ہیں، بڑی جلدی کی تم نے گمراہ ہونے میں۔ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا تم نے ارادہ کیا ہے کہ اترے تم پر تمہارے رب کا غضب، فاخلفتم موعیدی، لہذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی، تو تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے واپس آنے تک تم رب کی اطاعت پر، رب کی بندگی پر قائم رہو گے، تو میرے وعدے کی، مجھ سے کیے ہوئے وعدے کی تم لوگوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تیرے وعدے کی خلاف ورزی کی بملکنا، اپنے اختیار سے، اپنے اختیار سے نہیں کی، وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِینَةِ الْقَوْمِ، لیکن حُمِّلْنَا، ہم اٹھوائے گئے، اوزارن، بوجھ، من زینت القوم، قوم فرعون کی کے زیورات سے۔ کہا جاتا ہے، روایات میں ہے کہ بنی اسرائیل نے، ان لوگوں نے فرعون کی قوم سے زیورات ادھار لیے تھے، عارضی طور پہ ان سے زیورات لیے تھے، بڑے بڑے زیورات لیے، چونکہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اب یہاں پہ آگے وہ زیورات سارے لے آئے، چونکہ یہ پرایا مال تھا اس لیے اس کو بوجھ کہا گیا، اس کو اوزار کہا گیا، بوجھ کہا گیا، تو یہ سارے زیورات، سونا چاندی جتنا بھی تھا نا، تو سامری نے کہہ کر یہ سارا اکٹھا کروایا، آگ جلا کر کے اس کو جناب پگھلایا، اور پھر اس سے ایک بچڑے کی شیپ اور شکل تیار کی، اور اس کے اندر ایسی کوئی خالی جگہ رکھی کہ جب ہوا گزرتی تھی، پھرتی تھی، تو اس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔
فقذفناها، تو ہم نے اس کو پھینک دیا، وہ جو زیورات تھے ہم نے اس کو آگ میں پھینک دیا، ہم نے بھی پھینکا، فکذالک القی السامری، اسی طرح سامری نے بھی پھینکا، فاخرج، تو بنایا، لہم ان کے لیے، سامری نے، اجلن ایک بچڑا، جسدن جو ایسا جسم تھا، لہو خوار جس کے لیے آواز تھی، گائے کی آواز کے لیے خوار کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ اردو والا ذلیل خوار والا لفظ نہیں ہے جی، خوار یہ عربی لفظ ہے جی جی اور کیڑا اتھے کوئی بٹن لگے سی، یعنی خود ہی، لیکن اس کا ایسے انداز سے بنایا گیا تھا کہ اس سے آواز یہ نکلتی تھی جی۔ اللہ اکبر۔ فقالوا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، اس بدبخت نے کہا کہ یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ کا بھی الہ ہے، فنسیٰ تو موسیٰ بھول گئے ہیں، موسیٰ اپنے اصل الہ کو بھول گئے ہیں اور کسی اور الہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ افلا یرون، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اتنی بھی توجہ نہیں کی کہ یہ اگر الہ ہے تو الہ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس کلی اختیار ہوتے ہیں، یہاں اس بچڑے سے آواز پیدا ہونے کے علاوہ اور کون سا کام ہے جو ان کا جو ہے نا ہوتا ہے؟ کبھی اس بچڑے نے ان کا کوئی کام کیا، یا یہ انہوں نے بچڑے کو پکارا ہو اور انہوں نے بچڑے نے ان کو جو ہے نا اس پکار کا جواب دیا ہو؟ کوئی ایسی چیز دیکھی ہے الہوں والی کہ اس کو الہ مان لیا؟ تھوڑا سا کرتب کیا دیکھا کہ فوراً جو ہے معتقد ہو گئے؟ یہی حال ہے کمزور عقیدے والوں کا، جو تھوڑا سا شعبدہ بازوں کی شعبدہ بازی دیکھتے ہیں نا، اس کو بہت بڑا اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہی ہوں گے جو دجال کی سب سے پہلے پیروی کریں گے۔ جو موحد لوگ ہیں نا، جو اس طرح کی چیزوں پہ ایمان اور عقیدہ نہیں رکھتے، تو وہ انشاءاللہ دجال کی پیروی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، اور پھر نبی پاک کی حدیثیں انہوں نے سنی ہوئی ہیں کہ دجال ایسا کرے گا، اس کے پاس جنت ہوگی، اس کے بعد دوزخ ہوگی، تو وہ جو ہے نا یعنی چٹیل میدان سے سبزہ اگا دے گا، بہت کچھ ہوگا جو اللہ کی طرف سے اس کو اختیار ملا ہوگا۔ تو مومن جو ہے وہ اس طرح نہیں، یعنی اس طرح کی شعبدہ بازیوں سے وہ پریشان ہوتا۔ افلا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، یہ کہ وہ نہیں لوٹاتا ان کی طرف قول کو، یعنی بات کا جواب نہیں دیتا، اور ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہیں ہے مالک ان کے لیے یہ بچڑا ذرہ نقصان کا، ولا نفع، اور نہ نفع کا، اس کے پاس کچھ اختیار ہی نہیں۔ وہ الہی کیسا جو نہ نفع کا اختیار رکھے اور نہ نقصان کا اختیار رکھے؟ یہ عجیب الہ ہے جس کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں، بے بس الہ، بے بس مجبور لاچار الہ۔ تو یہ تو الہ نہیں ہوتا نا، الہ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس ہر قسم کا اختیار ہے۔ یکفیکم او ازیدکم، چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔